اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع حج کس مسلمان پر فرض ہے؟ حج 9 ہجری کو فرض ہوا تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اس کے 9ویں سال حج فرض ہوا تھا۔ مکہ سے جب سفر فرمایا ہجرت کے اعتبار سے، اسی کی مناسبت سے اسلامی تاریخ کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں آپ نے خود ہی یہ مقرر فرمایا تھا۔ سرکار کے سفر ہجرت سے ہی ہماری تاریخ کا سلسلہ چلے گا۔ تو 9 ہجری کو حج فرض ہوا، اور اس کی فرضیت جو ہے وہ قطعی ثبوت ہے۔ جو اس کے فرض ہونے کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ جیسے کوئی نماز کی فرضیت کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے، روزے کو فرض نہ جانے رمضان المبارک وہ کافر ہوتا ہے،
ایسے ہی جو حج کو فرض نہ مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور پوری زندگی میں حج فقط ایک مرتبہ فرض ہے، یعنی جب کسی شخص نے فرض حج کو ادا کر لیا، اب پوری زندگی میں دوبارہ اس پہ حج فرض نہیں ہوگا، بس ایک ہی دفعہ۔ اور حج کے فرض ہونے کے لیے ابتداً حج کس پر فرض ہے، اس کے لیے 8 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ 8 باتیں ہیں جن کو شرائط کہا جاتا ہے، اگر وہ کسی مسلمان میں پائی جائیں تو اس پر حج کیا ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ عمرہ کرنے سے کسی پہ حج فرض نہیں ہوتا، ہمارے یہاں دین اسلام سے دوری ہے، جو عمرہ کر کے اس کو کہتے ہیں آپ پہ حج فرض ہو گئے۔ 8 شرطیں پائی جائیں حج کیا ہو جاتا ہے، خواہ اس نے عمرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ایک بندے نے عمرہ نہیں کیا، اس کے اندر 8 شرائط موجود ہیں، اس پہ حج فرض ہے، اور ایک نے 20 عمرے کیے ہیں لیکن اس کے اندر 8 شرائط موجود، اس پہ حج فرض نہیں ہوتا، اس پہ حج فرض۔ اسلام اپنے صرف قانون دیکھتا ہے کہ یہ شرائط ہیں کس میں پائی جا رہی ہیں، یہ شرائط ہیں کس میں، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ کریم نے ان شرائط کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پہ فرض ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ وَلِلَّهِ، حج سے فقط مقصود کیا ہو، اللہ کی رضا۔ نماز سے مقصود کیا ہو، اللہ کی رضا۔ عمرے سے مقصود اللہ حضر قیاس۔ لوگوں پہ حج فرض ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ کس پر فرض ہے، من، آگے جملے ہیں قرآن کے، من، جس مسلمان میں بھی استطاعت ہو، وہ شرائط پائی جائیں جو ہم ابھی کھولیں گے اسی آیت کی روشنی میں، جو شرائط فقہاء اسلام نے۔ ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگوں کو تو اس آیت سے وہ ساری باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے علم ناقص ہیں، تو جنہیں اللہ کریم نے کامل علم عطا فرمایا، فقہاء اربعہ بالخصوص، انہوں نے پھر اس آیت کو کھولا تو آگے جا کے کتنی شرائط نکال دی، 8۔ ادھر اتنا ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے الیہ سبیلا، حرم تک پہنچنے کی جو طاقت رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے، اس پہ حج کیا ہے، فرض ہے۔ اب اس کے لیے 8 شرائط میں سے پہلی شرط سے پہلے ہم ضمناً بتانا چاہیں گے، حج کہتے کسے ہیں، حج کہتے ہمارے عمرہ کر کے کوئی آ جائے تو وہ بھی حاجی صاحب ہوتا ہے، وہ ادھر بعد میں پہنچتا ہے، ایئرپورٹ پہ اپنے سامان پہ پہلے لکھا جاتا ہے حاجی نذیر احمد، ٹھیک ہے، عمرہ کرنے والا۔ میرے بھائی پہلے دیکھ کہ حج تو نے کیا ہے، عمرہ کرنے والے کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ حرمین شریفین کی زیارت کر رہا ہے، سرکار کی بارگاہ میں سلام کر رہا ہے، سرکار علیہ السلام کی مبارک طیب طاہر زیارت سے مشرف ہوا ہے، حاجی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ حج نام ہے اس بات کا، حج نام ہے 9 ذوالحجہ کا دن ہو، 9 ذوالحجہ کا بندہ احرام کی حالت میں ہو، میدان ہو عرفات کا جو کعبہ مشرفہ سے کم و بیش کوئی 15 سے 16 کلومیٹر دور ہے، کم و بیش میدان ہو عرفات کا،
نیت حج کے ساتھ احرام کی حالت میں 9 ذوالحجہ کو جو مسلمان وہاں پر صرف بیٹھ جائے وہ حاجی ہو جاتا. پورے سال میں حج ایک دن ادا ہوتا، اور حج میں کوئی نماز نہیں ہے، حج میں کوئی ذکر نہیں ہے، حج میں کوئی تسبیح نہیں ہے، بس صرف بیٹھ جائے نیت اور احرام کے ساتھ، اور 9 ذوالحجہ کا دن ہو اور میدان کون سا ہو؟ کعبے میں بیٹھنے سے حج نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں. میرے پاس اس پہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارے حج کے فرائض رہ جائیں گے. بس اتنے کافی ہے عقل مند کو. نہ تو حج میں کوئی نماز ہے کہ ہمیں کسی کے پیچھے پڑھنی پڑے، نہ حج میں کوئی تسبیح ہے کہ ہمیں وہ کرنی پڑے. حج نام ہے 9 ذوالحجہ کو نیت کے ساتھ احرام کی حالت میں مسلمان کا کہاں موجود ہونا، اور 10 سے لے کر 12 تک ایک مرتبہ طواف کر لینا. ایک مرتبہ طواف، یہ حج کے اہم ترین رکن ہے. بندہ حاجی ہو گیا. بندہ کیا ہو گیا؟ حاجی ہو گیا. پہلی شرط اسلام. کس پہ حج فرض ہوتا ہے؟ پہلی شرط ہے اسلام. جو صحیح العقیدہ نہیں ہے اس پہ حج فرض نہیں ہوتا. بالکل صرف حج کی بات نہیں، پوری شریعت کی کوئی عبادت بھی جو صحیح العقیدہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اس پہ فرض نہیں ہوتی. تو مسئلہ یاد رکھیں. نمبر 2، دار الحرب. ہم جو ہیں دار الاسلام میں ہیں. ہم جس ملک میں ہیں دار الاسلام کہیں گے اس کو. کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جن کو دار الحرب کہا جاتا ہے، لڑائی کے گھر. لڑائی کے، جیسے یورپ کنٹریز ہیں آپ کے زمانہ میں، یہ سب دار الحرب ہیں، سب دار الحرب ہیں. اگر مسلمان وہاں رہتا ہو تو اس کو حج کی فرضیت کا علم ہونا کہ حج بھی کوئی شریعت میں عبادت ہے جو کہ فرض ہے. پاکستان میں ایک بندہ ہے، اس کو حج کے فرض ہونے کا علم نہیں ہے اور وہ مر جائے، اور ایک بندہ انگلینڈ میں ہے، اس کو حج کی فرضیت کا علم اور وہ بھی مر جائے، اور دونوں پہ شرعاً حج کیا ہو؟ فرض ہو. نہ اس نے کیا نہ قیامت کے دن جو پاکستان کا رہائشی مرہ جس پہ حج فرض تھا، اس سے پوچھا جائے گا تیرے اوپر حج فرض تھا، تو نے کیوں نہیں کیا تھا؟ جبکہ جو انگلینڈ میں مرا اور اس کو علم نہیں تھا کہ حج کیا ہے، اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا تھا. یہ فرق ہوگا دار الاسلام اور دار الحرب کا. سادہ لفظوں میں آپ کو یوں بھی سمجھا دیں کہ جو دار الاسلام میں رہتے ہیں جیسے میں اور آپ، ان کے لیے لا علمی عذر نہیں بنے گی. لا علمی عذر. دار الاسلام میں بندہ رہتا ہے اور 20 سال سے اس پہ زکوٰۃ کیا ہو رہی ہے؟ فرض ہو رہی ہے. 20 سال سے، لیکن اس کو پتہ آج چلا تو اس کو سابقہ 20 سالوں کی زکوٰۃ دینا فرض. سابقہ 20 سالوں کی زکوٰۃ دینا. اسی طرح وہ مر گیا، 20 سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی، پتہ ہی نہیں تھا، تو قیامت کے دن جہنم کا مستحق ہے. اور جو دار الحرب میں تھا اور اس کو زکوٰۃ کی فرضیت کا علم 20-30 سال گزار کے مر گیا، حتیٰ کہ اس کو زکوٰۃ کی فرضیت کا علم نہیں تھا، قیامت کے دن اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو انہیں زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی. دار الحرب میں لا علمی عذر ہے، دار الاسلام میں لا علمی شریعت سے عذر. اس لیے اگر دار الحرب میں ہے تو اس کو علم ہونا چاہیے کہ اسلام میں حج کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. نمبر 3، بالغ ہونا. تیسری شرط کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ ہم نے یاد بھی کرنی ہے، اسلام. اگر دار الحرب میں ہے تو اس کو پتہ ہو کہ حج کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. اور تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا. کیا ہونا؟ عموماً بچی جو ہے 9 سال سے بالغ ہو جاتی ہے عموماً، اور بچہ جو ہے وہ 12 سال سے بالغ ہو جاتا ہے. یہ عمومی فتویٰ ہے اسلام کا. باقی جب ان سے بات چیت کی جائے گی کب کس میں شرائط بلوغ کی پائی گئی ہے وہ بات کا مسئلہ. عمومی فتویٰ یہی ہے.
عمومی فتویٰ. نابالغ نے اگر حج کیا، میں آپ کے بچے کی عمر 8 سال ہے، آپ حج پہ چلے تو بچے کو آپ نے احرام باندھ دیا، احرام باندھ دیا، سارے ارکان آپ نے اس سے پورے کرائے. 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں، 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں، 10 سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے کعبے کا طواف، 10، 11 اور 12 مینا میں ٹھہرتے ہوئے کنکریاں، قربانی، حلق، سارے ارکان ادا کیے. یہی بچہ جب جوان ہو جائے گا، یہی بچہ جب، اور اگر اب اس کے اندر حج کی شرائط پائی گئی تو اس کو حج پہ جانا فرض ہو جائے گا. جو پہلے کیا وہ نفلی ہے، کیونکہ اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، اور جب اس نے کیا تھا نابالغ تھا. تو بھلے عبادت فرض تھی لیکن اس پہ نہیں تھی، اس لیے اس کو جب جوان ہوگا اگر شرائط پائے گئے تو حج دوبارہ کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. کتنی شرطیں پڑھ لیں؟ نمبر 1 آپ نے بولنا ہے بار بار، تبھی آپ کو یاد ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 اگر دارالحرم میں ہے تو اس کو حج کی فرضیت کا. اور نمبر 3 بالغ ہو. نمبر 4 عاقل ہونا. کیا ہونا؟ عقل مند، جس کو پتہ چلے بالغ کے بعد کہ احرام کیا ہے، وقوف عرفہ کیا ہے، وقوف مزدلفہ کیا ہے، وقوف مینا کیا ہے، حلق اور قربانی کیا ہے، طواف کیا ہے. اتنی عقل رکھتا ہو. ایک مجنون ہے، پاگل ہے، والدین نے سارے کام اس سے کرا لیا حج کے، واپسی آ گیا اور زندگی میں پھر کبھی عقل مند ہو گیا، وہ بیماری جاتی رہی. اب اگر شرائط پائے جائیں گے تو اس کو حج دوبارہ کرنا فرض ہو. وہی نابالغ والی صورت حال یہاں ہے. کتنی شرائط ہو گئی؟ 4. اسلام، دارالحرب، بالغ اور عاقل. اسلام، دارالحرب، بالغ ہونا اور عقل مند ہونا. بالغ ہونا اور نمبر 5 آزاد ہونا. کیا ہونا؟ اس وقت پورے ورلڈ میں کہیں بھی غلام کا وجود نہیں. اس وقت پورے جہان میں کہیں بھی غلام اور لونڈی کا وجود، سارے مسلمان ہی آزاد ہیں. سارے مسلمان ہی. ہاں ایک غلامی کا دور چلا تھا لیکن وہ ختم ہو گیا، اور اللہ کرے کہ قیامت تک بس یہ ختم ہی رہے. غلامی اچھی چیز نہیں. غلامی، مثلا میں غلام ہوں نا، تو جیسے اس کتاب کا کوئی مالک ہے دنیا میں، غلام کا اسی طرح کوئی مالک ہوتا ہے. جیسے اس کتاب کو خریدنا اور بیچنا جائز ہے، اسی طرح غلام کو خریدنا اور بیچنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے. تو آزاد ہونا، وہ الحمدللہ تمام مسلمان کیا ہیں؟ آزاد ہی ہیں. کتنی شرائط ہو گئی؟ 5. کون کون سی؟ اور 5ویں آزاد. اور اس میں تو تفصیل کی حاجت ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں مسلمان اس وقت کیا ہیں؟ آزاد. 6ٹھی شرط تندرست ہونا. جب حج پہ جانا ہے ان ایام میں کیا ہونا؟ تندرست ہونا. اتنی تندرستی حج کی شرط پائی جانے کے لیے کافی ہے کہ جو حج کے ارکان ہیں وہاں تک پہنچ کے ان کو ادا کر سکتا ہو. وہاں تک پہنچ کے ان کو، ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا شریعت نے نعم البدل دیا ہے. مثلا اتنا کمزور ہے وہ چل کے طواف نہیں کر سکتا، وہ چل کے صفا مروہ نہیں کر سکتا، تو یہ عذر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس کو اجازت ہے کسی سواری پر. آج کل جیسے وہاں حرم میں باقاعدہ سعودی حکومت نے ایک شعبہ تشکیل دیا ہے جو رجسٹرڈ ہے باقاعدہ طور پہ. اس شعبے کا کام کیا ہے؟ جو ایسے معذور ہیں ویل چیئر پہ ان کو طواف بھی کراتے ہیں اور ان کو صفا مروہ بھی کرا دیتے ہیں اجرت لے کر. اجرت. اور اس سے بھی آسان حل، ایک بندے کا کوئی ساتھی ساتھ گیا ہے تو حرم میں یہ بھی سہولت موجود ہے، عمرے پہ حج پہ گئے ہیں، آپ وہاں جائیں
خاص شرائط کے ساتھ آپ کو وہ ویل چیئر جو ہے آپ کے نام پہ ایشو کریں گے، آپ کو دے دیں گے، آپ کو دے دیں گے۔ اس میں یہ فائدہ ہے آپ اپنے معذور جو بھی رشتہ دار ہے جب اس کو طواف کراتے ہیں نا، اپنے طواف کی بھی نیت کر لیں، آپ کا بھی ساتھ ہو جائے گا۔ جب اس کو صحیح کروانی ہے تو آپ کی بھی ساتھ ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ واقعی بندہ معذور ہو، جو احباب وہاں تشریف لے گئے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، اچھے خاصے ہٹے گھٹے جناب وہ سمجھتے ہیں شاید، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ جو چل رہے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کی عقل یہ کام کر رہی ہے، کیونکہ جو پیسہ ہے نا یہ بندے کو بہت سارے کاموں سے ویسے گمراہ کر دیتا۔ وہ لا علم لوگ سمجھتے ہیں جو پیدل طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، ان کے پاس شاید پیسے، حالانکہ وہاں نظام پیسے کا نہیں، وہاں تو شریعت کا اعتبار ہے کہ کیا مجھے اس پہ بیٹھنے کی اجازت ہے یا ہٹے گھٹے۔ میں نے خود دیکھے، جو دوست جاتے ہیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، جو بالکل صحت مند صحیح سلامت چلنے والے، پیسے دیے بیٹھ کے ویل چیئر، اس طرح نہ اس کا طواف ہوگا نہ اس کی صحیح ہوگی۔ جب طواف نہیں، صحیح نہیں، نہ عمرہ ہے نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے نہ حج ہے۔ یہ لا علمی ہے لوگ، لازمی طور پہ اپنے ذہن میں یہ مسئلہ بٹھا لیں، جب بھی اللہ کریم آپ کو عمرے کی سعادت دے، جب بھی اللہ کریم آپ کو حج کی توفیق دے، تو پہلے کسی ماہر عالم دین کے ساتھ آپ بیٹھیں، اس سے سیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کیا چیزیں۔ میں ایک چیز کی طرف نشاندہی کر کے پھر واپسی لوٹوں گا کہ یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ آپ اپنے ملک سے یا حرم میں پہنچ گئے، جہاں سے بھی آپ عمرے کا کیا باندھتے ہیں؟ احرام باندھتے ہیں۔ عمرے کا احرام باندھتے وقت حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے میقات سے پیچھے آپ کو عمرے کی نیت کرنا کیا ہوتی ہے؟ ضروری، شرط ہے۔ اللہم انی ارید العمرہ یسرہ وتقبل منی، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تیری رضا کی خاطر، میرے لیے اس کو آسان فرما اور میری طرف سے اس کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ جیسے یہ نیت کی، میقات سے پہلے تلبیہ کا 1 مرتبہ پڑھنا لازمی، 3 مرتبہ پڑھنا کار ثواب اور افضل۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب ہمارے یہاں مسلمانوں کو اول تو نیت کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اور پتہ چل جائے تو انہیں یہ نہیں پتا کہ نیت کے متصل ساتھ، نیت کے بعد تلبیہ سے پہلے اور کوئی گفتگو، متصل ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے۔ اگر تلبیہ یوں نہ پڑھا گیا تو عمرہ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کا پریکٹیکل کیا، مسلمانوں کو ایک تعداد ہے جن کو اس مسئلے کا علم، تو اس لیے حج عمرے پہ جائیں تو کسی عالم سے پہلے ضروری مسائل، باقی فلاں چکر کی فلاں دعا ہے تو فلاں کی، ان باتوں میں نہ پڑھو، یہ سب نوافل ہیں، ان میں پڑھنے کے ساتھ آپ کے رکو نہیں رہ جاتے۔ دروشی پڑھیں، سب سے اعلیٰ دعا ہے، سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے، ہر چکر میں دروشی بھی پڑھتے رہیں۔ حدیث مبارکہ کا تقاضا ہے اللہ آپ کی ہر مشکل آسان فرما دے گا اگر آپ کثرت سے سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 6۔ تندرست ہونا، تند اتنا ہو کہ خود سارے معاملات کو ادا، ہاں اگر صفا مروہ یا طواف نہیں کر سکتا تو ویل چیئر پہ بیٹھ کے کر سکتا ہے، ویل چیئر پہ بیٹھ کے، جس کے پاؤں کٹے ہوئے جتنے مرضی پیسے ہوں اس پہ حج فرض نہیں ہوگا، وہ خود نہیں چل سکتا، وہ سرے سے سفر ہی نہیں کر سکتا، سرے سے سفر ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایسا شخص جو دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، دونوں آنکھوں سے، اب کیونکہ استعداد جو درکار تھی، استطاعت طاقت جو درکار تھی وہ اس کے اندر پائی نہیں جاتی، باقی ساری شرطیں بھی پائی جائیں تو نبینا شخص پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، حج بدل ایک چیز ہے جو آج ہم ذکر نہیں کر سکیں گے۔ کچھ صورتوں میں بندہ آپ تو نہیں جا سکتا لیکن اس پہ فرض ہوتا ہے اپنی جگہ کسی اور کو بھیجے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔
اس کو حج ہے. اس صورت میں بھی مسلمان پہ حج کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے. اگرچہ ہم آج اس کا ذکر نہیں کر سکتے, وہ اتنا طویل ہے موضوع, ہماری یہ شرائط رہ جائیں گی. ہماری یہ کتنی شرطیں ہم نے پڑھ لی ہیں؟ 6. نمبر 1 ابھی سے بھول گئے آپ. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 عاقل ہونا, نمبر 4, نمبر 5 آزاد ہونا, ہم سب کیا ہیں, اور نمبر 6 تندرست ہونا. نمبر 7 باقی ساری شرطیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں اور اکثر مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. یہ شرط نمبر 7 ہے نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں آ کے مسلمان ڈنڈی مارتے ہیں. شرط نمبر 7 میں آ کے مسلمان غفلت کا کیا ہو جاتے ہیں؟ شکار ہو جاتے ہیں. کہتے نہیں ابھی تو میرے اوپر فرض ہی نہیں ہوا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہے کیا؟ اتنا مال ہونا, اتنے پیسے ہونا, اتنا مال ہونا, اپنے گھر سے جہاں حج ہونا ہے وہاں تک, اور وہاں سے واپسی اپنے, اور اتنی دیر میں گھر والوں کا نان نفقہ روٹی پانی چلتا رہے. اتنے پیسے جس مسلمان کے پاس موجود ہوں اس پہ حج فرض عین ہو جاتا. اب اس کی قدر تفصیل, اس کی قدر پہلے تفصیل کے لیے ایک بات سمجھنی ہوگی. اتنے پیسے حج کے موسم میں ہونا ضروری ہے. اتنے پیسے حج کے, حج کا موسم اور سیزن کیا ہے؟ جس ملک میں کوئی رہتا ہے اس ملک کی گورنمنٹ جب سے حج کی درخواستیں وصول کرنا, جب تک وصول ہوتی رہے, جب تک وصول, اور اس میں دونوں صورتیں شامل ہوں گی, گورنمنٹ بھی اور پرائیویٹ بھی. سمجھ آ رہی؟ ورنہ تو پھر ایک دن نہیں ملے گا, 2 دن ملیں گے اگر گورنمنٹ تک محدود رہے تو. دونوں درخواستیں جب تک وہ وصول کر رہے ہیں, یہی حج کا سیزن ہے, یہی حج کا موسم ہے. حج کے موسم میں اتنے پیسوں کا پایا جانا کہ گھر سے حرم تک اور حرم سے واپسی آ جا سکے, اور گھر والے کھانا پانی بھی کھاتے پیتے, اس مسلمان پہ حج فرض ہو جاتا. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک بندہ ہے, اس کو ہم کھولیں گے, جتنا ایک وقت کے اندر گنجائش ہوئی اتنی مثالیں ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے. اس کے بعد ایک شرط رہ گئی, وہ زیادہ سمجھنے والی نہیں ہے. مین چیز یہ ہے, فرض کیا 3 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے, ہم فرض کرتے ہیں درخواست میں کتنے پیسے؟ 3 لاکھ روپیہ. یہ ہو گیا گورنمنٹ کوٹا. اور فرض کرتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے لگ رہے ہیں پرائیویٹ اسکیم میں. جب گورنمنٹ کی حج کی درخواستیں وصول ہو رہی ہیں, اب ہم دیکھیں گے 3 لاکھ کس کے پاس موجود ہے. 3 لاکھ روپیہ کس کے پاس اگر موجود ہے تو حج فرض ہے. اب یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. میں نے تو ابھی کار نہیں لی, تو حج کے سیزن سے پہلے لے لینی تھی, اسلام آپ کو روکتا. میں نے تو ابھی بلند و بالا علی شان کوٹھی نہیں بنائی, تو حج کے موسم سے پہلے بنا لینی تھی. اسلام تو دیکھے گا حج کے موسم میں پیسے ہیں یا نہیں, اسلام نے یہ شرط دیکھنی ہے. میں نے تو ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, اسلام یہ دیکھے گا حج کے سیزن میں پیسے ہیں یا, اگر ہیں تو بھلے 10 بچیاں رہتی ہیں, حج فرض ہے. حج کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں اپنے جملے ہیں. پہلے یہ فرض کو اپنا لیں. اس فرض کو آپ نے خود فرض بنایا ہے, اسلام نے آپ پہ اس کو فرض قرار ہے. اسلام نے تو اتنا رکھا تھا, نکاح کر دو, نکاح کر دو, اور حق مہر بھی شوہر کے ذمہ رکھا تھا. بچی والے کے ذمہ تو حق مہر کے پیسے بھی نہیں ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ باقی تو ساری ہماری اپنی بنائی ہوئی رسومات, باقی ساری ہماری اپنی بنائی ہوئی رسومات ہیں.
100 بندہ بارات میں آئے گا، ان کو کھانا بھی بچی والا دے، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ معاشرے نے یہ لوگوں پہ ظلم نہیں کیا تو اور کیا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، پوچھو نا ذرا اس سے جو سفید ریش ہو گیا، بچی جوان ہے اور مزدوری کرتا ہے، اس سے پوچھو تیری بچی کا نکاح کیسے ہوگا، پوچھو ذرا۔ ایسے لوگوں پہ ظلم معاشرے نے کیا، نہ یہ غلط رسم رائج ہوتی، نہ آج اس کو پریشانیوں کا سامنا ہوتا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام تو سفر میں بھی نکاح فرما لیا کرتے تھے، منگنی بھی کوئی نہیں ہوئی تھی۔ یہ منگنی والے چکر بھی آج کے ہیں، منگنی سے ہی گناہ کے میٹر کھل جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کی حالت یہ، سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں ہی نکاح، سفر میں ہی رخصتی، کتنا خرچہ ہو گیا ہوگا۔ کبھی ایک بکری سے ولیمہ ہو رہا ہے، کبھی جناب والا ستو سمجھتے ہیں، اب ستو جو اور گندم کا ایک مخصوص طریقے سے آٹا نکالتے ہیں، بھون کر اس کو ستو کہتے ہیں، گرمیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی سرکار کے ولیمے میں ستو پیش کیے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے تو امت کے لیے بڑے آسان سے حل دیے تھے، لیکن امت خود رسومات میں کھو گئی، خود رسومات میں کھو گئی ہے۔ آپ کے پاس حلال طریقے سے آپ اپنے بچے میں ولیمے پہ خرچ کریں، کوئی نہیں روکتا، لیکن اسلام کی روشنی میں رہتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں کہ بچی والوں پہ کیا ظلم ہے کہ وہ کھانا کھلائیں بارات والوں کو، ہم یہ کر رہے ہیں۔ کو بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اپنی کہانی ہے، فلاں کام رہ گیا، فلاں رہ گیا، فلاں رہ گیا، یہ اپنی کہانی۔ اسلام دیکھے گا حج کے موسم میں جس کے پاس اتنے پیسے آ جا سکے اور گھر والے کھانا، اس پہ حج کیا ہو جائے گا؟ بھلے بیٹیاں رہتی ہوں، بیٹے رہتے ہوں، مکان رہتا ہو، بھلے گاڑی رہتی ہو، پلاٹ بینک پر جو مرضی رہتا ہو، وہ بات کا مسئلہ ہے، اس پہ حج کیا ہو گئے ہیں۔ دوسری مثال، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں لیکن میں ایک تاجر شخص ہوں، میں ایک، اور میری تجارت میں اتنی وسعت ہے کہ حج کے موسم میں اس کو ذرا دل میں جگہ دینی، حج کے موسم میں اپنی تجارت سے اتنا سامان بیچ ڈالوں کہ حج پہ جا سکوں، اور پیچھے اتنا تجارت کا معاملہ باقی رہ جائے کہ جس سے نظام چلا کے میری زندگی، معیشت کا سسٹم چلتا رہے، امیر ہونے کا خواب نہیں، جو ضروریات زندگی ہیں، گرمی سردی کے کپڑے، بیماری کی حالت میں علاج، اور جناب والا کھانے پینے کی اوسط درجے کی اشیاء، اتنا پیسہ نکال کے اگر تجارت سے ہمارے گھر کا سرکٹ چل سکتا ہے، اس تاجر پر حج فرض ہے، سامان بیچ کے حج پہ جانا فرض ہے۔ ممکن ہے آپ کے ہم نے تو سنا ہی آج ممکنات میں سے، تو آپ نے کسی عالم، کسی مفتی سے حج کے فرائض کبھی سنے ہوں تو تبھی آپ یہ جملہ نہیں بولیں گے۔ اسی طرح جہاں تک یہ آواز جائے گی بازر انٹرنیٹ، یہ مت کہا کرو ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ اب میری حالت ہے 80 سال میری عمر ہو بالفرض، اور میں نے کبھی دین سیکھا ہی نہیں۔ اب جس نے ایک زندگی کا حصہ جو شریعت کے ماہرین ہیں وہ مسئلہ بیان کریں، میرا حق بنتا ہے، میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ بھائی آپ سنتے تو تب جب آپ علماء کے پاس بیٹھتے، آپ سنتے تو تب جب آپ نے مدرسوں میں جا کے داڑھی سفید کی ہوتی، کتابوں کے ساتھ شغل رکھتے ہوئے داڑھی سفید کی ہوتی۔ ہمارے ہاں تو ناراض نہ ہوئیے گا، علم سے اتنی دوری ہے، 100 سال کے اگر 100 بزرگ ہم اکٹھے کر لیں مرد و عورت، تو شاید ان میں سے چند ایک ہوں جن کو غسل کا شرعی طریقہ آتا ہو، بقایا کو تو پاک ہونے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ یہ تو پھر بھی حج کے فرائض کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے دین سیکھا اتنا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے والوں نے اتنا دین سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ خدا را اس دوری کو مٹا ڈالو، اس دوری کو ختم کرو،
اتنا دین سیکھنا آپ پر، آپ کی بیوی پر، آپ کی بچیوں پر، آپ کے بچوں پر فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے۔ جس دین سیکھنے سے پتہ چلے حلال کیا ہے اور میرے اوپر کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا واجبات ہیں اور کیا کیا سنن ہیں، کیا کیا حرام ہے، کیا کیا مکروہ تحریمی اور اشاعت ہیں، اتنا دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ اللہ کریم کے محبوب نے فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم اپنے طرف نسبت کریں، اپنی اولاد کی طرف نسبت کریں، اس فرض عین کو ہم چھوڑے جا رہے ہیں کہ نہیں چھوڑے جا رہے؟ تو جو فرض عین کو چھوڑ دے، حکم کیا ہے؟ نماز نہ پڑھے، آپ کو پتہ ہی ہے حکم کیا ہے؟ رمضان کا روزہ تندرست بندہ نہ رکھے، آپ کو پتہ ہی ہے یہ فرض عین۔ زکوٰۃ فرض ہوئی نہ دے، یہ فرض عین۔ اسی طرح دین اتنا سیکھنا بھی فرض ہے۔ ہم نے کیا مصورت پیش کی ہے؟ کوئی تاجر ہے، حج کے موسم میں اپنی تجارت سے، دکان سے، فیکٹری سے، کارخانے سے، مل سے اتنا سامان بیچ ڈالے کہ جس سے حج پہ آ اور پیچھے تجارت اتنی رہ جائے کہ اس کی زندگی کا نظام اسی کو چلا کے چلتا، اس تاجر پر فرض ہے سامان بیچ کے حج پہ جانا۔ یہ آ گیا تاجر۔ اب آگے ہنر مند، پیشہ ور افراد، ہنر مند، کاریگر، اگر ان کے پاس بھی ان کے ہنر کے متعلقہ اتنا اشیاء موجود ہیں کہ اس میں سے کچھ کو بیچ کے حج پہ جا سکتا ہے اور جو پیچھے بچتی ہیں ان سے اپنا نظام زندگی چلا سکے گا، تو اس کو بھی سامان بیچ کے حج پہ جانا فرض ہے۔ اب آگے کسان، زراعت والے، اب آگے زراعت والے، ہر وہ کسان، ہر وہ زمین کا مالک، ہر وہ زراعت کا شعبے سے تعلق رکھنے والا جس کی اتنی زیادہ زمین ہے، اتنی زیادہ زمین ہے کہ وہ زمین کا ایک حصہ بیچ کر حج پہ چلا جائے، حج پہ، اور پیچھے اتنی رہ جائے کہ اس کے نظام زندگی چلتا، اس کو وہ زمین بیچ کے حج پہ جانا فرض ہے۔ اور جو ہم نے، اب اسی سے مسئلہ ہے، جو ہم نے تجارتی پلاٹ رکھے ہیں ہمارے اوپر تو حج فرض نہیں ہوگا نا۔ کئی لاکھ روپے کا ایک پلاٹ ہم نے خریدا ہوتا ہے، حالانکہ 3 سے 5 لاکھ کی وجہ سے حج فرض ہو رہا۔ گورنمنٹ سکیم میں 3 لاکھ ادھر جائیں گے، 5 لاکھ لگ جائے گا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ اب اپنے آپ پہ ہر مسلمان غور کرے کہ میرے اوپر کہیں حج فرض تو نہیں ہو رہا، کیونکہ حدیث مبارک ہے جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کو نہ جائے، جب حج فرض ہو تو فی الفور جانا لازمی ہوتا، فی الفور کر لیں گے، یہ سستی ہے، یہ غفلت ہے، اور اسلام اس کو برداشت، بلکہ اسلام کہتا ہے جب فرض ہو کر لو، جب فرض ہو گیا تو حج کر لو، باقی ساری چیزوں کا اسباب اللہ کریم خود مہیا فرماتا ہے۔ آپ اللہ کی بات مان کے حج پورا کرو، حج کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ اب غور کریں، کسان پر یہ لازم، ہنر مند افراد پہ وہ لازم، اور تاجر پہ، اور جس کے بہت سارے پلاٹس پڑے ہیں، پیسے تو نہیں ہیں لیکن ایک پڑا ہے 25-30 لاکھ روپے کا۔ بڑے شہروں میں زمین کافی مہنگی ہوتی ہے، بلکہ شہر کہیں بھی ہو تو رقبہ مہنگا ہی ہوتا ہے، سادہ لفظوں میں۔ اب کسی کے پاس ایک پڑا ہے، کسی کے پاس 2 پڑے ہیں، کسی کے پاس 4 پڑے ہیں، وہ ابھی غریب ہے، اس پہ حج فرض ہے۔ اور آپ نے اسلام کو دیکھا کہ کہاں تک حج فرض کر دیتا ہے، کہاں تک حج کو کیا کر دیتا ہے؟ فرض کر دیتا ہے۔ یہ صرف ہم اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میرے اوپر ابھی حج فرض ہے، جس مالک نے فرض کیا اس کو پتہ ہے کس پہ حج فرض ہے اور کس پہ نہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہوا اور وہ حج کو نہ گیا، حتیٰ کہ موت آ گئی، حتیٰ کہ موت، عین ممکن ہے حج نہ کرنے کا وبال یہ پڑے گا یا وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔
ایمان ہی برباد ہو جائے. عین ممکن ہے, ضروری نہیں ہے. عین ممکن ہے لیکن ضروری. اسی طرح کسی کی والدہ کا, کسی کی بیوی کا, کسی کے والد کا انتقال ہوا اور اس پہ حج کیا تھا اور وہ نہیں جا سکا, تو اولاد کو چاہیے فی الفور ان کی طرف سے حج کریں, ان کی قبر کو چھوڑائیں, اور ان کی قبر کو, جس کو حج بدل گیا تھا, ان کی طرف سے حج. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک سائل آیا, عرض کی ابا حضور فوت ہو گیا, حالانکہ حج ان پہ کیا تھا, کیا میں ان کی طرف سے ادا کروں تو حج ادا ہو جائے گا؟ میرے محبوب نے کیسی پیاری مثال دی. فرمایا یہ بتا, اگر تیرے ابا حضور پر قرض ہوتا کسی مسلمان کا یا کسی شخص کا, اور تیرا ابا انتقال کر جاتا اور تو اپنے ابے کی طرف سے قرض دے دیتا, تو ادا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ضرور ادا ہو جاتا. فرمایا جب بندے اس طرح کے معاملات میں سمجھ لیتے ہیں کہ قرض ادا ہو گیا ہے, وہ تو پھر بھی ارحم الراحمین ہے. حج اللہ کی طرف سے فرض ہے نا, قرض تو بندے کا حق ہے. فرمایا جب بندے کا حق یوں ادا ہو سکتا ہے, اللہ تو بہت بڑا رحم و کرم فرمانے والا ہے. فرمایا جہاں اپنے باپ کی طرف سے حج کر, اللہ تیرے باپ کی طرف سے حج کو قبول فرما لے گا. اسی طرح کسی کے باپ پر زکوٰۃ فرض نہیں لیکن اس نے نہ دی, تو اولاد پہ پیچھے یہ حقوق ہیں. والدین کے وفات کے بعد اولاد پہ 12 حقوق از احادیث مبارکہ امام اہل سنت نے اس پہ پوری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. والدین کے مرنے کے بعد اولاد پہ کتنے حقوق ہوتے ہیں؟ احادیث سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا اور پوری ایک کتاب لکھ دی. دیکھو ایسے لوگ ہوتے ہیں سرکار کے حقیقی جانشین. آپ نے امت مسلمہ کی کہاں کہاں تک رہنمائی فرمائی ہے, امت مسلمہ کو کہاں کہاں تک حقوق سکھائے ہیں, اور مکمل دلائل کے ساتھ. کسی مائی کے لال کی جرت نہیں پڑتی کہ آپ کے لکھے ہوئے فتوے پہ کلام کرے, یوں نہیں ہے تو یوں ہے. اس قدر آپ نے دلائل ساتھ ذکر کیا ہے کہ کسی مفتی کو جرت ہی نہیں پڑتی. عام بندے کو ویسے ہی سمجھ نہیں ہے نا, مفتیوں کی بات کر. جب بھی دیکھتا ہے ادھر دلائل پورے, قرآن و سنت کے دلائل پورے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں, اپنے آپ پہ غور کرو اور دیکھو کس کس پہ حج کیا ہو چکا ہے. خدا را ان سستیوں کو چھوڑ دو. خدا را یہ جو شیطان نے غفلت کے اندر ہمیں ڈال دیا کہ نہیں ابھی تو یہ کرنا ہے, ابھی تو وہ کرنا ہے, یہ وہ چھوڑ کے حج فرض ہے تو سب سے پہلے کیا ادا کر لو, حج ادا کر لو. بندہ غریب نہیں ہوتا. اب شیطان ڈراتا ہے نا, حج کرو گے تو اتنے لاکھ لگ جائیں گے. اب سنو میرے آقا کریم کی حدیث. لوگ کہتے ہیں حج عمرہ کرنے سے پیسے کم ہو جاتے. آقا کا فرمان سننا, فرمایا حج کیا کرو, حج عمرہ, حج اور عمرہ کر کے اپنی غربت دور کرو. یہ حدیث مبارک ہے. فرمایا حج کرو غربت دور کرو, عمرہ کرو غربت دور کرو. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں حج کرنے سے غربت کیا ہوتی ہے, اور آج کا مسلمان کہتا ہے میں غریب ہو جاؤں گا. اب بتائیں کتنا تضاد ہے, کتنا دین اسلام سے دوری, کتنا دین اسلام سے. اہم مسئلہ حج فرض اور حج نفل میں اتنا فرق ہے جس کو بیان ہی نہیں کر سکتے ہم. ایک کھرب مرتبہ آپ نے حج نفل کیا, ایک حج فرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک حج فرض کا مقابلہ. ہمارے ہاں اکثر جو حج ہوتا ہے وہ شوہر پہ فرض ہوتا ہے اکثر, کیونکہ بیویوں کے پاس بہت کم ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ان کی ملکیت میں اتنے پیسے ہوں اور پھر محرم بھی جا رہا ہو اور اس پہ حج کیا ہو, کیونکہ بغیر محرم پہ عورت کے پاس جتنی مرضی دولت ہے اس پہ حج فرض ہوتا. جب تک محرم ساتھ نہیں ہوگا عورت پہ حج فرض نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے عورت کو اکیلے سفر کرنے سے منع فرما دیا. یہ وجہ ہے. اور یہ صرف سعودی عرب کے سفر کی بات نہیں کی سرکار نے, پاکستان میں بھی یہی حکم ہے. فیصل آباد سے بیویوں کو اکیلے ملتان بھیجنے والوں یہ حرام ہے.
فیصل آباد سے بیویوں کو گاڑیوں پہ بٹھا کے اسلام آباد بھیجنے والوں یہ حرام ہے. فیصل آباد سے بیویوں کو لاہور بھیجنے والوں اکیلے یہ حرام ہے. جب حج پہ اکیلے نہیں جا سکتی تو لاہور کیسے جا سکتی ہے؟ ساری شرائط موجود ہیں. اگر سفر میں محرم نہیں تو رب نے فرمایا حج تیرے اوپر فرض ہی نہیں. کبھی سوچا؟ فرض عبادت ساکت ہو گئی ہے، سفر میں عورت کے ساتھ محرم نہیں ہے تو ہم خام گناہ کماتے رہتے ہیں. اور کوئی نہیں، میرا بھائی جا رہا تھا، میں نے اس کے ساتھ بیوی کو بھیج دیا، حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. اور کوئی نہیں، میرے بھائی کا بیٹا جا رہا تھا، میں نے اس کو کہا اپنی چچی کے ساتھ چلا جا، حرام ہے. چچی کو محرم تھوڑی ہے، چچی محرم نہیں ہے، یاد رکھنا. میں نے اپنی بیوی کو اس کے ساتھ بھیجا جس کی یہ مامی لگتی ہے، تو قبلہ مامی کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے، یہ محرم ہی نہیں ہے. مامی کو جو آج ماما طلاق دے دے، عدت کے بعد ہے، مامے کے بیٹے سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ قبلہ ہو سکتا ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ شرعی محرم ہے، لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا، اسلام اس کو محرم نہیں بناتا. محرم وہ عورت اور وہ مرد ہیں جن کا کبھی بھی آپس میں نکاح ہو جائے. شوہر محرم ہے، باپ، بیٹا، حقیقی بھائی. وہ ہمارے بہت پرانے دوست تھے، اس لیے بیوی کو ان کے ساتھ ہی حج پہ بھیج دیا، حرام ہے. ایک ایک قدم پہ لعنت کی مستحق ہے، اور جو بھیج رہا ہے وہ بھی مستحق ہے. مسلمان کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ جب حج فرض اس عورت پہ فرض نہیں ہوتا، اگر ساتھ محرم نہ ہو تو رشتہ داروں کے آنا جانا اکیلا جائز ہوگا؟ محرم کے ساتھ عورت جا سکتی ہے بس، اس کے علاوہ جانے کی اسلام میں گنجائش. اکثر حج عورت پہ فرض نہیں ہوتا بلکہ شوہر پہ فرض ہوتا، اور وہ کہتا ہے چلو ہم آپ کو بھی لے چلتے ہیں حج پہ، آپ کو بھی. تو اگر لے چلیں گے تو نفل ہوگا، لے چلیں گے تو، مسئلے کو غور سے سننا، لے چلیں گے تو نفل ہوگا. کرنا کیا ہوگا؟ حج کے دنوں میں اتنے پیسوں کا آپ اپنی بیوی کو مالک بنا دیں. آپ نے جو حج پہ خرچنے ہیں وہ اپنی بیوی کو کیا بنا دیں؟ مالک بنا دیں. اب وہ مالک ہو گئی حج کے سیزن میں اتنے پیسوں کی کہ آ جا سکتی ہے، اور محرم بھی اس کا شوہر بھی، لہذا عورت پہ اب حج کیا ہو گئے؟ پہلے انہی پیسوں میں نفل، اور اب الحمدللہ فرض ادا ہو جائے. ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے کھرپوں نفل حج کر لے بندہ، ایک فرض حج کے مقابل ہو سکتے ہیں. تو یہ کام کرنا چاہیے. اسی طرح وہ فیکٹریوں والے، وہ مل مالکان، وہ کارخانے والے جو مختلف سکیموں سے اپنے پاس ملازمین میں قرآن دازی کرتے ہیں، اور پھر ہر سال کوئی فیکٹری ایک بھیج رہی ہے، کوئی دو، آج پہ بھیجتے نہیں بھیجتے. ان فیکٹری والوں کو چاہیے جب کسی کا نام نکل آئے، جب کسی کا نام، اس کو اتنے پیسوں کا مالک بنا دیں جتنے پیسے حج پہ خرچ. جب مالک بنا دیں گے تو اس بندے پہ حج کیا ہو جائے گا؟ جب وہ بھیجے گا فرض ادا نہیں ہوگا، وہ مالک ہی نہیں بنا. فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یار میرے پاس جب 8 شرطیں ہوں گی تو حج فرض ہوگا نا. مل والا بندہ جس کو مل نے ٹکٹ مل نے خرید لی، ویزا مل کی طرف سے لگ کے آ گئے، سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں سمجھ؟ سارے اخراجات انہوں نے اپنی طرف سے ادا کر دیے، یہ مالک بنا؟ اس کے لیے تو گویا حج کرنے کی ایک سہولت دی جا رہی ہے. یہ مالک نہیں تھا، جب مالک نہیں تو ایک شرط نہیں، جب شرط نہیں تو حج فرض نہیں، وہ نفل ادا ہو. تو مل فیکٹری کے مالکوں کو چاہیے اتنے پیسے حج کے سیزن میں جس کا نام لکھ رہے اس کو کیا کر دیں؟ بھائی یہ لے پیسے، اور تو نے اس سے ہماری طرف سے ہم نے تجھے مالک بنا دیا. یہ جملے بولنا ضروری ہیں، ہم نے تجھے اس پیسے کا مالک. اب کیونکہ حج کا سیزن بھی ہے
اتنے پیسے بھی ہیں, تندرست بھی ہے, آ جا بھی سکتا ہے, تو اس بندے پہ حج کیا ہو جائے گا؟ اب جو جائے گا حج فرض ادا ہو جائے گا. کون سا حج ادا ہوگا؟ حج فرض ادا ہوگا. یہ ہیں تو مسائل بریکی کے, لیکن ہمارے یہاں ان کا کوئی خیال کرتا ہے؟ حالانکہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں کا کتنا فرق پڑ گیا. ایک فیکٹری نے ویسے بھیج دیا جس طرح بھیجتے ہیں, اور اس بندے کی زندگی میں کبھی حج کے شرائط آ گئے تو اس کو دوبارہ حج پہ جانا کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ پہلا تو نفلی ادا ہوا. اور اگر فیکٹری والے مالک بنا دیتے, اب ساری زندگی حج کیونکہ ایک بار فرض ہوتا ہے وہ ادا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہا ہے. اور پھر جو ثواب کا فرق ہے, خربوں کا ہاں اور ایک حج, خربوں نفل حج, ایک فرض حج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ یاد رکھ. اور یہی مسئلہ ہے, خربوں ڈالر آپ نفلی صدقہ دیتے ہیں, آپ کی زکوٰۃ جو آپ پہ فرض ہے $1 کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ فرض ہے وہ نفل ہے, یہ فرض ہے وہ نفل ہے. ہمارے لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا نام و نشان ہی نہیں ہے. کوئی قبول نہیں ہے ایسے بندے کا صدقہ, ایسے بندے کے پیسے جو اپنے پورے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نہیں دیتے. 7ویں شرط کیا پڑھی ہے ہم نے؟ اتنے پیسے ہوں, خواہ تجارت سے نکال کے, خواہ زمین سے نکال کے, پلاٹ سے نکال کے, یا کسی اور چیز سے جو بندے کی ضرورت میں نہ ہو, کہ اس کو بیچنے کے باوجود, حج کرنے کے باوجود اس کا نظام زندگی چلتا رہے, اس مسلمان پہ حج کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے. 8ویں اور آخری شرط وقت. وہ کیا ہے؟ وقت ہے کہ حج پہ فرض ہونے کے لیے یہ شرائط کب پائی جائے, یہ شرائط کب پائی جائے؟ حج کے موسم میں. حج کے شریعت میں جو حج کے مہینے ہیں, قرآن پاک میں مسئلہ موجود ہے, شوال کا پورا مہینہ, ذی-قعدہ کا پورا مہینہ, ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. اسلام میں حج کے مہینے جو قرآن میں ذکر کیا گیا وہ 2 ماہ 10 دن یہ ہیں جو میں نے آپ کو ذکر کیے. 2 مہینے 10 دن یہ والے ہیں. جب ان کے اندر شرائط پورے ہیں تو اس مسلمان پہ حج کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کریم سے دعا گو ہے, مالک مجھے اب سب کو جو جو عبادات ہمارے اوپر فرض ہیں, اللہ میں ان کے سیکھنے کی اور پھر سیکھنے کے بعد ان فرائض کو وقت پر, وقت مقررہ پر ادا کرنے کی توفیق, ہمت اور استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.